الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. کوئی آدمی اگر صرف ایک ہی پاؤں میں جوتا پہنے اور دوسرے پاؤں کو ننگا رکھ کر چلے تو ایسا کرنا شریعت میں ممنوع ہے. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں 2097 نمبر پر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. تم میں سے کوئی شخص صرف ایک ہی جوتے میں نہ چلے، یا تو دونوں پیروں میں جوتے پہن لے یا دونوں پیروں کے جوتے نکال دے. یہ عدل کے خلاف ہے. ایک پیر میں آپ نے جوتا پہن رکھا ہے، دوسرے پیر کو آپ نے ننگا کر رکھا ہے، تو پیروں کے ساتھ یہ عدل نہیں ہے. اور اسلام تمام چیزوں میں عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بدن کا توازن بھی بگڑتا ہے، صحت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، عزت و وقار کے بھی خلاف ہے. تو اس بہت سارے مصالح ہیں اس میں اگر غور کیا جائے، اور اس ممانعت پر عمل نہ کرنے میں بہت سارے مفاسد ہیں. اگر انسان غور کرے تو بہت کچھ پا سکتا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے جو حکم ہمارے لیے ہے، جو ممانعت ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. حکمت معلوم ہے تو الحمدللہ، حکمت نہیں معلوم ہے تب بھی ہم اسے اپناتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم یا شریعت کی کوئی ممانعت حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها. یہ صحیح مسلم میں 2098 نمبر پر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس وقت تک دوسرے جوتے میں نہ چلے جب تک کہ پہلے کا تسمہ درست نہ کر لے. یعنی تسمہ ٹوٹا ہوا ہے اور ویسے ہی ٹوٹے تسمے کے ساتھ چل رہے ہیں، یا اس پیر کو جوتے کو نکال کے صرف ایک ہی جوتا پہنے چل رہے ہیں، تو ایسا نہ کرے، بلکہ اس دوسرے جوتے کا تسمہ درست کر لے اور اس کے بعد پھر دونوں جوتوں کو صحیح تسمے کے ساتھ میں باوقار انداز میں چلے. واللہ تعالی عالم. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا وسلم.